الفاروق سوانح مندی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلق شمس العلماء علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت حفصہ کا عقد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ حفصہ کا نکاح جاہلیت میں خنیس بن خزافہ کے ساتھ ہوا تھا۔ خنیس کے انتقال کے بعد حضرت عمر نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے خواہش کی کہ حفصہ کو اپنے نکاح میں لائے۔ انہوں نے کچھ جواب نہ دیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے درخواست کی، وہ بھی چپ رہے، کیونکہ ان دونوں صاحبوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ شعبان سن 3 ہجری میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ سے نکاح کیا۔ واقعہ بنو نصیر سن 4 ہجری۔ سن 4 ہجری میں بنو نصیر کا واقعہ پیش آیا۔ اوپر ہم لکھ آئے ہے کہ مدینہ منورہ میں یہود کے جو قبائل آباد تھے، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صلح کا معاہدہ کر لیا تھا۔ ان میں سے بنو قینقاع نے بدر کے بعد نقض عہد کیا، وہ اس جرم میں مدینے سے نکال دیے گئے۔ دوسرا قبیلہ بنو نذیر کا تھا۔ یہ لوگ اسلام کے سخت دشمن تھے۔ سن 4 ہجری میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک معاملے میں استعانت کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر کے ساتھ لے کر ان کے پاس تشریف لے گئے۔ ان لوگوں نے ایک شخص کو جس کا نام عمر بن حجاج تھا آمادہ کیا کہ چھت پر چڑھ کر حضرت کے سر پر پتھر کی سیل گرا دے۔ وہ چھت پر چڑھ چکا تھا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی۔ آپ اٹھ کر چلے آئے اور کہلا بھیجا کہ تم لوگ مدینہ سے نکل جاؤ۔ انہوں نے انکار کیا، مقابلے کی تیاریاں کی۔ ان حضرت نے ان پر قابو پا کر جلا وطن کر دیا۔ چنانچہ ان میں سے کچھ شام کو چلے گئے، کچھ خیبر میں جا کر آباد ہوئے اور وہاں حکومت قائم کر لی۔ خیبر والوں میں سلام بن ابی الحقیق، کناندہ بن ربی، مرحی بن افد بڑے بڑے معزز سردار تھے۔ یہ لوگ خیبر میں پہنچ کر مطمئن ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لینا چاہا۔ مکہ معظمہ میں جا کر قریش کو ترغیب دی، قبائل عرب کا دورہ کیا اور تمام ملک میں ایک آگ لگا دی۔ چند روز میں 10,000 آدمی قریش کے علم میں نیچے جمع ہو گئے۔ اور شوال سن 5 ہجری میں ابو سفیان کی سپہ سالاری میں اس سیلاب نے مدینہ کا رخ کیا۔ ان حضرت نے مدینے سے باہر نکل کر صلح کے آگے ایک خندق تیار کرائی۔ عرب میں خندق کا رواج نہ تھا، اس لیے کفار کو اس کی کچھ تدبیر نہ آئی۔ وہ مجبوراً محاصرہ کر کے ہر طرف فوجیں پھیلا دی اور رست وغیرہ بند کر دی۔ 1 مہینے تک محاصرہ رہا۔ کفار کبھی کبھی خندق اتر کر حملہ کرتے۔ ان حضرت نے اس غرض سے خندق کے ادھر کچھ فاصلے پر تقابر صحابہ کو معین کر دیا کہ دشمن ادھر سے نہ آنے پائے۔ ایک حصے پر حضرت عمر متعین تھے، چنانچہ یہاں ان کے نام کی ایک مسجد آج بھی موجود ہے۔ ایک دن کافروں نے حملے کا ارادہ کیا تو حضرت عمر نے زبیر کے ساتھ آگے بڑھ کر روکا اور ان کی جماعت درہم برہم کر دی۔ اور ایک اور دن کافروں کے مقابلے میں اس قدر ان کی مصروف رہنا پڑا کہ عصر کی نماز قضا ہوتے ہوتے رہ گئی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ آج کافروں نے نماز پڑھنے تک کا موقع نہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ابھی تک عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ اس لڑائی میں عمر بن
عرب کا مشہور بہادر جو 500 سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا، حضرت علی کے ہاتھ مارا گیا۔ اس کے مارے جانے کے بعد ادھر تو قریش میں کچھ بددلی پیدا ہو گئی، ادھر نعیم بن مسعود نے جو اسلام لا چکے تھے تو کافروں کو ان کے اسلام کی خبر نہ تھی، جوڑ توڑ سے قریش اور یہود پہ پھوٹ ڈلوا دی۔ مختصر یہ کہ کفار کا برسایا جو مدینہ افق پر چھا گیا تھا روز بروز چھٹتا گیا، اور چند روز کے بعد مطلع بالکل صاف ہو گیا۔ سن 6 ہجری میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ کی زیارت کا قصد کیا، اور اس غرض سے کہ قریش کو لڑائی کا شبہ نہ ہو حکم دیا کہ کوئی شخص ہتھیار باندھ کر نہ چلے۔ ذوالحلیفہ مدینہ سے 6 میل پر ایک مقام ہے۔ پہنچ کر حضرت عمر کو خیال ہوا کہ اس طرح چلنا مصلحت نہیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ آپ نے ان کی رائے کے موافق مدینہ سے ہتھیار منگوا لیے، جبکہ جب مکہ معظمہ تو منزل رہ گیا تو مکہ سے بشر بن سفیان نے آ کر یہ خبر دی کہ تمام قریش نے عہد کر لیا ہے کہ مسلمانوں کو مکہ میں قدم نہ رکھنے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اکابر صحابہ میں کسی کو سفارت کے طور پر بھیجے کہ ہم کو لڑنا مقصود نہیں، چنانچہ حضرت عمر کو اس خدمت پر مامور کرنا چاہا۔ انہوں نے عرض کی کہ قریش کو مجھ سے سخت عداوت ہے، پر میرے خاندان میں وہاں کوئی شخص میرا حامی موجود نہیں۔ عثمان کے عزیز و اقارب وہی ہیں، اس لیے ان کو بھیجنا مناسب ہوگا۔ ان حضرت نے اس رائے کو پسند فرمایا اور حضرت عثمان کو مکہ بھیجا۔ قریش نے حضرت عثمان کو روک رکھا، اور جب کئی دن گزرے گئے تو یہ مشہور ہو گیا کہ وہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر صحابہ سے جو تعداد میں 1400 تھے جہاد پر بیعت لی، اور چونکہ بیعت ایک درخت کے نیچے لی گئی تھی، یہ واقعہ بیعت الشجر کے نام سے مشہور ہوا۔ قرآن مجید کی اس آیت میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجر اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور آیت کی مناسبت سے اس کو بیعت الرضوان بھی کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت سے پہلے لڑائی کی تیاری شروع کر دی تھی۔ صحیح بخاری غزوہ حدیبیہ میں ہے کہ حدیبیہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساجزادے عبداللہ کو بھیجا کہ فلاں انصاری سے گھوڑا مانگ لائے۔ عبداللہ بن عمر باہر نکلے تو دیکھا کہ ان حضرت لوگوں سے جہاد پر بیعت لے رہے ہیں۔ انہوں نے بھی جا کر بیعت کی۔ حضرت عمر کے پاس واپس آئے تو دیکھا کہ وہ ہتھیار سج رہے ہیں۔ عبداللہ نے ان سے بیعت کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عمر اسی وقت اٹھے اور جا کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ قریش کو اصرار تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے۔ بڑے رد و بدل کے بعد ان شرائط پر معاہدہ ہوا کہ اس دفعہ مسلمان الٹے واپس جائیں۔ اگلے سال آئے لیکن تین دن سے زیادہ نہ ٹھہرے۔ معاہدے میں یہ شرط بھی داخل تھی کہ 10 برس تک لڑائی موقوف رہے، تو اس اثناء میں اگر قریش کا کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں چلا جائے تو رسول اللہ اس کو قریش کے پاس واپس بھیج دے، لیکن مسلمانوں میں سے اگر کوئی شخص قریش کے ہاتھ آ جائے تو ان کو اختیار ہوگا کہ اس کو اپنے پاس روک لے۔ آخر شرط چونکہ بظاہر کافروں کے حق میں زیادہ مفید تھی، حضرت عمر کو نہایت اضطراب ہوا۔ معاہدہ ابھی لکھا نہیں جا چکا تھا کہ وہ حضرت ابوبکر کے پاس پہنچے تو کہا کہ اس طرح دب کر کیوں صلح کی جائے۔ انہوں نے سمجھایا کہ رسول اللہ جو کچھ کرتے ہیں اسی میں مصلحت ہوگی، لیکن حضرت عمر کو تسکین نہیں ہوئی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اس طرح گفتگو کی کہ یا رسول اللہ، کیا آپ رسول خدا نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بے شک ہو۔ حضرت عمر: کیا ہمارے دشمن مشرک نہیں؟ ضرور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھر ہم اپنے مذہب کو کیوں ذلیل کریں؟ حضرت عمر نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں خدا کا پیغمبر ہوں اور خدا کے حکم کے خلاف نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گفتگو اور خصوصاً انداز گفتگو وجہ خلاف ادب تھا، چنانچہ بعد نے ان کو سخت مزاحمت ہوئی اور اس کے کفارے کے لیے روزے رکھے، نفلیں پڑھی، خیرات دی، غلام آزاد کیے۔ تاہم سوال و جواب کی اصل بنا اس نقطے پر تھی کہ رسول اللہ کے کون سے افعال انسانی حیثیت سے تعلق رکھتے ہیں اور کون سی رسالت کے منصب سے، چنانچہ اس کی مفصل بحث کتاب کے دوسرے حصے میں آئے گی۔ فرض معاہدہ صلح لکھا گیا، اس پر بڑے بڑے اکابر صحابہ کے جس میں حضرت عمر بھی داخل تھے دستخط ثبت ہوئے۔ معاہدے کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا قصد کیا، وہاں میں سورہ فاتح نازل ہوئے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلا کر فرمایا: مجھ پر ایک آج ایسی سورت نازل ہوئی ہے جو مجھ کو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے آیتیں پڑھی: اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحْنَا لَبِينَا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اس وقت تک سلمان اور کفار بالکل الگ الگ رہتے تھے۔ صلح ہو جانے سے آپس میں میل جول ہوا۔ رات دن کے چرچے سے اسلام کے مسائل اور خیالات روز بروز زیادہ پھیلتے گئے۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ 2 برس کے اندر اس کثرت سے لوگ اسلام لائے 18 برس ماقبل کی طویل مدت میں نہیں لائے تھے، جس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی تھی اور ابتداً حضرت عمر کی فہم میں نہ آ سکی، وہ یہی وصلت تھی، اور اسی بنا پر خدا نے سورۃ فتح اس سورہ کی صلح کو فتح کے لفظ سے تعبیر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی بیواؤں کا طلاق دینا۔ اس زمانے تک کافر عورتوں کو عقد نکاح میں رکھنا جائز تھا، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ امر ممنوع ہو گیا۔ اس بنا پر حضرت عمر نے اپنی دونوں بیواؤں کو جو کافراں تھی طلاق دے دی۔ ان میں سے ایک کا نام قریبہ اور دوسری کا ام کلثوم بنت جرول تھا۔ ان دونوں کے طلاق دینے کے بعد حضرت عمر نے جمیلہ سے جو ثابت میں مین ابی الفالح کی بیٹی تھی نکاح کیا۔ حضرت عمر کے فرزند عاصم انہی کے بطن سے ہے۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاطین اور والیان ممالک کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجے۔